بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب طیبہ پر۔ آج میں آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کی ایک انتہائی خوبصورت نظم کہ جس کا عنوان ہے طیارہ، یہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ طیارہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں۔ اس نظم کے اندر آخری شعر میں خاص طور پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا میسج دیا ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی کوئی بھی نظم، کوئی بھی شعر لے لیں یا اشعار کی بات کریں تو میسج سے خالی نہیں ہے۔ پہلا شعر آپ کے سامنے ہے: سرے شاخ گل طائری یک سحر، ہمی گفت با طائران دیگر۔ سرے شاخ گل، سر کا معنی اوپر ہوتا ہے، شاخ گل، گل کہتے ہیں پھول کو، پھول کی شاخ، پھول کی ٹہنی پر۔ سرے شاخ گل، پھول کی شاخ پر یا پھول کی ٹہنی پر۔ طائری، طائر کے آخر میں یہ ہے، اسم کے آخر میں یہ ایک کوئی کسی کا معنی دیتا ہے۔ طائر کا معنی پرندہ، طائری ایک پرندہ۔ یک سحر یعنی ایک صبح، یک کا معنی ایک، سحر کا معنی صبح۔ ہمی گفت، ہمی گفت، می گفت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل ماضی جاری ہے، می آئی این جی یعنی رہا، رہے، رہی کا معنی دیتا ہے۔ ہمی گفت یعنی یہی کہہ رہا تھا یا یہ کہہ رہا تھا۔ با طائران، طائران طائر کی جمع ہے الف نون کے ساتھ۔ با طائران یعنی پرندوں سے، پرندوں کے ساتھ۔ دیگر، دیگر کا معنی ہوتا ہے دوسرے۔ تو سرے شاخ گل طائری یک سحر، سرے شاخ گل پھول کی ٹہنی پر، طائری ایک پرندہ، یک سحر ایک صبح، یعنی ایک صبح پھول کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ۔ ہمی گفت یہی کہہ رہا تھا، بطائران دیگر دوسرے پرندوں سے، یعنی دوسرے پرندوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ ہے: ندادند بال آدمی زاده را، زمین گیر کردند این ساده را۔ ندادند، آخر میں ند لگا ہے، فعل کے آخر میں ند کا معنی وہ سب یا ان یا انہوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ ندادند یعنی انہوں نے نہیں دیے، مراد قدرت نے عطا نہیں کیے۔ بال کا معنی پر، آدمی زادہ، آدمی زادہ کا معنی انسان ہے، را کا معنی کو، زمین گیر یعنی زمین پر رہنے والا، کردن یعنی انہوں نے کر دیا، فعل کے آخر میں ند ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے بنایا، مراد اللہ نے یا قدرت نے یعنی اسے زمین پر رہنے والا بنا دیا۔ این سادہ را، این کا معنی یہ یئس ہوتا ہے، سادہ سے مراد سادہ لوگ، را کا معنی کو۔ ندادند بال آدمی زاده را، یعنی قدرت نے انسان کو پر عطا نہیں کیے۔ زمین گیر کردند این ساده را، اور اس سادہ لوح کو زمین پر رہنے والا ہی بنایا ہے۔ نیکسٹ ہے: بدو گفتم ای مرغک باد سنج، اگر حرف حق با تو گویم مرنج۔ بدو اصل میں بے او ہے، یعنی اس سے، گفتم میں نے کہا، فعل کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے۔ اے بڑی اے کے ساتھ ہم اردو میں لکھتے ہیں مرغک، مرغ پرندے کو کہتے ہیں، آخر میں کاف لگا ہے، اور یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کاف تصغیر کے لیے یعنی چھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مرغک یعنی چھوٹا پرندہ۔ باد سنج، باد ہوا کو کہتے ہیں، سنج سنجیدن پرکھنے کو کہتے ہیں، ہوا کو پرکھنے والا۔ اگر حرف حق، حرف حق یعنی سچی بات، حرف کا معنی بات، حق کا معنی سچ، یعنی سچ بات، سچی بات، ٹھیک ہے۔ بات تو تیرے ساتھ، گویم فعل کے آخر میں میم لگا ہے، میں کہوں، میں تم سے کہوں۔ مرنج، مرنج اصل میں نہ رنج ہے، نہ یا نہ کا معنی نہ یا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بعض دفعہ فعل کے سٹارٹ میں میم بھی لگایا جاتا ہے جس کا معنی نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مت کے معنی میں۔ رنج یعنی ناراض ہونے کو کہتے ہیں، رنجیدہ دکھی ہونے کو، تو ناراض نہ ہونا، دکھی نہ ہونا۔ تو بدو گفتم میں نے اس سے کہا،
اے مرغ کے باد سنج، اے ہوا کو پرکھنے والے چھوٹے پرندے، اگر حرف حق بتو گویم، اگر میں تم سے سچی بات کہوں، سچ بات کہوں تو کیا ہے؟ مرنج تو ناراض مت ہونا، اگر میں تم سے سچ بات کہوں تو ناراض نہ ہونا۔ نیکسٹ ہے ز طیارے ما بالو پر ساختیم، سوی آسمان راہ گزر ساختیم۔ زے کا معنی سے ہے، اصل میں یہ وہی از ہے، طیارہ کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، جہاز سے، ما یعنی ہم نے، بالو پر کو ہی کہا جاتا ہے، ساختیم آخر میں، فعل کے آخر میں یم لگا ہے جس کا معنی ہم ہوتا ہے، یعنی ہم نے بنا لیے ہیں۔ ساختیم، ساختن سے ہے بنانے کے معنی میں۔ سوی آسمان یعنی آسمان کی جانب، آسمان کی طرف، سو کا معنی جانب یا طرف ہوتا ہے۔ راہ گزر راستے کو کہتے ہیں، ساختیم یعنی ہم نے بنا لیا ہے۔ ز طیارہ ما بالو پر ساختیم یعنی جہاز سے، ز طیارہ جہاز سے، ما ہم نے، بالو پر ساختیم بالوں پر بنا لیے ہیں، ہم نے جہاز سے اپنے بالوں پر بنا لیے ہیں۔ سوی آسمان راہ گزر ساختیم، اور آسمان کی جانب ہم نے راستہ بنا لیا ہے، اور ہم نے آسمان کی جانب راستہ بنا لیا ہے۔ نیکسٹ ہے چھ طیارے آن مرغ گردون سپہر پرے او زبال ملک تیز تر۔ چھ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھ طیارہ یعنی ہوائی جہاز یا جہاز کیا ہے؟ آن کا معنی وہ ہوتا ہے، آن مرغ وہ پرندہ، مرغ کا معنی پرندہ، گردون آسمان کو کہتے ہیں، سپہر بھی آسمان کو کہا جاتا ہے۔ چھ طیارہ یعنی ہوائی جہاز یا جہاز کیا ہے؟ آن مرغے گردون سپہر یعنی وہ آسمانی پرندہ ہے، پھرے او اس کا پر، زبال ملک، زبال ملک یعنی فرشتے کے پر سے، بال کا معنی بھی پر ہوتا ہے، فرشتے کے پر سے، تیز تر زیادہ تیز ہے۔ چھ طیارہ یعنی جہاز کیا ہے؟ آن مرغ گردون سپہر وہ آسمانی پرندہ ہے، پرے او اس کا پر یا اس کے پر، زبال ملک فرشتے کے پروں سے، تیز تر بھی، فرشتے کے پروں سے بھی تیز تر زیادہ تیز ہیں، اس کے پر فرشتے کے پروں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ نیکسٹ ہے بے پرواز شاہین بے نیرو عقاب بے چشمش ز لاہور تا فاریاب۔ بے پرواز یعنی پرواز میں، اڑنے میں، شاہین وہ شاہین کی مانند ہے، بے نیرو، نیرو کہتے ہیں طاقت کو، اور وہ طاقت میں، عقاب، عقاب کی مانند ہے، بے چشم آنکھ میں، نگاہ میں، شین کا معنی ہے اس کی، چشمش یعنی اس کی آنکھ، ٹھیک ہے، اس کی آنکھ میں، اس کی نگاہ میں، کیا ہے؟ زے لاہور، لاہور سے، زے کا معنی سے ہے، تا فاریاب یعنی فاریاب تک، دو شہروں کے نام ہیں، دو مختلف ممالک کے مختلف شہروں کا نام ہے، لاہور اور فاریاب۔ بے پرواز شاہین کہ وہ اڑنے میں شاہین کی مانند ہے، اور بے نیرو عقاب اور طاقت میں عقاب کی طرح ہے، بے چشمش یعنی اس کی آنکھ میں، ز لاہور تا فاریاب یعنی لاہور سے فاریاب تک کا سارا آپ کہہ لیں کہ جو ایریا ہے وہ ہے، لاہور سے فاریاب تک سب اس کی نگاہ میں ہے۔ نیکسٹ ہے بگردون خروشندے و تنجوش میان نشیمن چماہی خاموش۔ بگردون آسمان کو، گردون آسمان کو کہتے ہیں، آسمان میں، خروشندہ یعنی دھاڑنے والا، شور مچانے والا، و تند کا معنی تیز ہے، جوش کا معنی جوش و خروش، ولولہ، میان کا معنی درمیان ہوتا ہے، نشیمن گھونسلے کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو کہا جاتا ہے، ٹھکانے میں، اور ہوائی جہاز کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے اسے ہم ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ چو کا معنی مانند، ماہی، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، یعنی مچھلی کی مانند، چماہی مچھلی کی مانند، خاموش یعنی خاموش
چپ کے معنی میں ہے۔ بگردون خروشندے، جب وہ جہاز آسمان میں ہوتا ہے تو دھاڑنے والا، شور مچانے والا، و تن جوش اور تیز جوش و خروش میں ہوتا ہے۔ میان نشیمن، اور جب وہ ٹھکانے میں ہوتا ہے، چماہی خاموش، تو وہ خاموش، ساکت اور بے جان مچھلی کی مانند ہوتا ہے۔ آسمان میں وہ دھاڑنے والا اور تیز جوش ہوتا ہے، اور وہ ٹھکانے میں ایک خاموش مچھلی کی مانند ہوتا ہے، اور وہ ٹھکانے میں خاموش مچھلی کی مانند ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے خرد ذئاب و گل جبریل آفرید، زمین را بگردون دلیل آفرید۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، زے کے معنی سے، آب و گل، آب پانی، گل یعنی مٹی، یعنی پانی اور مٹی سے، ذئاب و گل یعنی پانی اور مٹی سے، جبریل آفرید، آفرید یعنی اس نے پیدا کیا۔ زمین را، زمین کو، بگردون آسمان کے لیے، دلیل آفرید یعنی اس نے دلیل کے طور پر پیدا کیا۔ خرد ذئاب و گل یعنی عقل نے مٹی اور پانی سے جبریل آفرید یعنی جبریل پیدا کر لیا، یعنی عقل نے پانی اور مٹی سے جبرائیل پیدا کر لیا۔ زمین را بگردون، اور زمین کو آسمان کے لیے، زمین کو آسمان کے لیے مراد اہل زمین کو اہل آسمان کے لیے دلیل آفرید، ایک دلیل بنا دیا۔ زمین کو آسمان کے لیے ایک دلیل بنا دیا، اہل زمین کو اہل آسمان کے لیے ایک دلیل بنا دیا۔ نیکسٹ ہے چوان مرغ زیرک کلامم شنید، مرا یک نظر آشنایان دید۔ چو کا معنی جب ہے، آن کا معنی وہ، جب وہ یا اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ چو آن جب وہ، مرغ پرندے کو کہتے ہیں، زیرک دانا، عقل مند، ذہین عقل مند پرندہ، مرغ زیرک، کلامم مراد میری بات، میری باتیں، شنید اس نے سنی، شنید فعل ہے، آخر میں دال لگا ہے جس کا معنی اس کے معنی میں ہم علامتن لیں گے۔ مرا مجھے، یک نظر ایک نظر، آشنا یعنی جانی پہچانی، جس کو ہم کہتے ہیں آشنا یعنی جانا پہچانا، مراد دوستانہ، نظر سے، دید اس نے دیکھا، فعل ہے، آخر میں دال لگا ہے یعنی اس نے دیکھا۔ چوان مرغ زیرک، جب اس عقل مند پرندے نے، کلامم میری باتیں، شنید سنی، جب اس عقل مند پرندے نے میری باتیں سنی، مرا مجھے، یک نظر ایک نظر، آشنایانہ یعنی دوستانہ، دید دیکھا یعنی اس نے مجھے ایک دوستانہ نظر سے دیکھا۔ نیکسٹ ہے آش را بمنکار خارید و گفت، کہ من آن چگویی ندارم شگفت۔ آش را، آش کہتے ہیں پرندے کے جو پر ہوتے ہیں انہی کو، آش را یعنی پروں کو، ٹھیک ہے۔ بے منکار، منکار کہتے ہیں چونچ کو، چونچ کے ساتھ، چونچ سے۔ خارید یعنی اس نے خارش کی، اس نے کھرکھرایا، یعنی اس نے اپنے پروں کو اپنی چونچ سے کھرکھرایا یا اس میں خارش کی، و گفت اور کہا، یعنی اس نے کہا کہ من، کہ میں، آن چے جو کچھ، گوئی فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے، تو نے کہا، یعنی جو کچھ تو کہتا ہے یا جو کچھ تو کہہ رہا ہے، ندارم میں نہیں رکھتا، شگفت حیرانی۔ آشرا بمنکار خارید و گفت، اس نے اپنے پروں کو چونچ سے خارش کی اور کہا کہ من آنچے گوئی، کہ جو کچھ تو کہتا ہے مجھے، ندارم شگفت یعنی مجھے اس پر بالکل حیرانی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے مگر ای نگاہ تو برچون چند، اسیر طلسم تو پست و بلند۔ مگر یعنی مگر یا لیکن کا معنی دیتا ہے، اے بڑی اے کے ساتھ ہم اردو میں لکھتے ہیں، نگاہ تو تیری نظر، بر کا معنی پر ہے، چون و چند، چون کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے کیسے، اور چند کا لفظی معنی ہوتا ہے کتنے۔ ہم اسے کم و کیف بھی لکھتے ہیں۔ کم اصل میں جو ہے یہ چند کا معنی ہے، اگرچہ ہم اردو میں سے پہلے لکھتے ہیں۔ کیف جو ہے یہ چون کا معنی ہے،
اور اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں مقدار اور معیار بھی لکھتے ہیں. چون کا معنی معیار ہے، چند کا معنی مقدار ہے. اسیر طلسم تو یعنی تیرے طلسم کا اسیر. تینوں الفاظ کا ہم الٹا ترجمہ اگر کریں گے، تو سے مراد تیرے طلسم اور اسیر یعنی تیرے طلسم کا اسیر. پست نشیب کو کہتے ہیں جو نیچے ہوتی ہے چیز، اور بلند جو اوپر ہو اس کو ہم فراز بھی کہتے ہیں. مگر اے نگاہ تو بر چون و چند، لیکن اے انسان کہ تیری نظر مقدار اور معیار پر ہے، یعنی تو مقدار اور معیار یعنی کم و کیف کا اسیر ہے. اسیر طلسم تو پست و بلند. اسیر طلسم تو پست و بلند یعنی نشیب و فراز تیرے طلسم کے اسیر ہیں. نیکسٹ ہے تو کار زمین را نیکو ساختی کہ بے آسمان نیز پرداختی. تو یعنی آخری آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پیک کا جو ایک جملہ پرندے نے انسان کی تمام باتیں سننے کے بعد اس سے بولا کہ تو جو ہے تو نے کھار زمین، زمین کے کام جو ہے، را کو نیکو، نیک کا نیکو نیک سے ہے، نیک اچھا درست ٹھیک ہے نا. ساختی فعل کے آخر میں چھوٹی لگی ہے، تو نے بنا لیا ہے. مراد یہ کہ تو کار زمین را نیکو ساختی، کیا تو نے زمین کے سارے کام جو ہیں وہ درست کر لیے ہیں، ٹھیک کر لیے ہیں، درست طریقے سے ان کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنا لیا ہے. کہ بے آسمان کے آسمان کی طرف نیز بھی پرداختی. پرداختی فعل کے آخر میں چھوٹی ہے، تو نے پرداختن دھیان دینے کو کہتے ہیں، تو نے دھیان دیا یعنی پرداختن. ٹھیک ہے. تو کار زمین را نیکو ساختی، کیا تو نے زمین کے کاموں کو درست کر لیا ہے. کہ بے آسمان نیز پرداختی، کہ اب آسمان کی طرف بھی دھیان دینے لگا ہے، اب آسمان کی جانب جو وہ چلا ہے. تو کیا تو نے زمین کے سارے کام جو ہیں وہ درست کر لیے ہیں. ایک بہت بڑا سوال جو ہے یہ علامہ محمد اقبال نے اس نظم کے آخر میں پرندے کی زبان سے ہمارے سامنے چھوڑا ہے. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا علامہ اقبال کی زیادہ تر نظمیں جو ہیں وہ مکالماتی انداز میں ہیں، اور وہ بھی دو پرندوں کے درمیان، دو جاندار چیزوں کے درمیان، یا پھر دو بے جان چیزوں کے درمیان، اور آخر میں پھر ایک بہت بڑا پیارا سا میسج جو ہے علامہ اقبال ہمارے لیے ہمیں میسج دیتے ہیں. اور اس میں بھی یہ جو جملہ ہے تو کار زمین را نیکو ساختی، یہی آج کا سوال ہمارے لیے چھوڑا، ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج. کیا تو نے زمین کے سارے کاموں کو درست کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں، ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے. چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اس لیے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.